بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد حامدی ہے اور اب ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ عورت اور اس کے دائرہ کار سے متعلق ہے۔ میرے خیال میں اسلامی تعلیمات عورت کا جو دائرہ کار متعین کرتی ہے اس کو ہم کچھ نکات کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی بہت تفصیل ہوگی، اس میں بہت سارے اف اینڈ بٹس ہوں گے، اس میں اختلاف کی بھی بہت ساری گنجائش ہے، لیکن کم از کم ان نکات کے ذریعے سے کچھ دائرے ہمارے متعین ہو سکتے ہیں، کچھ بیسک دائرے ہمارے متعین ہو سکتے ہیں جس پر ہماری بحث بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کی اصل ذمہ داری خاندان کو اچھی طرح معاشرتی سطح پر مثبت انداز میں فعال رکھنا ہے، نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا اچھی طرح انتظام کرنا ہے اور گھر کو پرسکون بنانا ہے، گھر کو معاشرتی طور پر ایکٹیو رکھنا ہے، یعنی خاندان کے شعبے کو فعال رکھنا ہے اور خصوصاً نئی نسل کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر عورت کی ہی ذمہ داری ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ تمام سرگرمیاں، وہ تمام ایکٹیویٹیز، وہ تمام معاملات جو عورت کو اس کے اصل ذمہ داری سے غافل کرتی ہیں، جو عورت کے رجحانات میں ایسی تبدیلی کرتی ہے کہ عورت اپنی اصل ذمہ داری ادا نہ کرے یا اس سے متنفر رہے، وہ تمام سرگرمیاں، وہ تمام رجحانات، وہ تمام معاملات فی الاصل غلط ہیں، کیونکہ اس سے عورت کی اصل ذمہ داری، اس کی اصل فریضے پر ہی ظاہر زد پڑتی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خاندان کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کرنے کے بعد، یا اگر خاندان کی ذمہ داریاں ابھی عائد نہیں ہوئی یا عائد ہو چکی تھیں، اس سے سبکدوش ہوئی ہیں، یعنی بالفرض فرصت کا اگر عورت کے پاس زمانہ ہے تو وہ کچھ معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ بنیادی شرطیں ہیں۔ جیسے اس میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سرگرمیاں مخلوط نہ ہوں، یا اس کو اگر اور مزید واضح اور مزید دائرہ واضح اور بڑا کھینچنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی سرگرمی نہ ہو جس سے معاشرے میں کوئی بے حیائی، کوئی مسائل پیدا ہوں، ایسی کوئی سرگرمی نہ ہو۔ دوسری شرط اس میں بنیادی یہ ہوگی کہ وہ سرگرمی جو ہے وہ عورت کے مزاج، اس کی شخصیت، اس کی فطرت، اس کی ذمہ داریوں سے کوئی میل بھی کھاتی ہو، اور اس کی مطلب عورت کی شخصیت اور اس کی ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق بھی ہو، عورت کی شخصیت کے مطابق ہو۔ ایسے نہ ہو کہ عورت کی شخصیت، اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں، اس کا مزاج وہ بالکل مختلف ہے، جبکہ وہ سرگرمیاں اس کی بالکل الٹ ہے۔ ظاہر ہے اس کا پھر عورت کی فطرت اور اس کی بنیادی ذمہ داری پہ زد پڑے گا، لہٰذا پھر ایسی سرگرمیاں ٹھیک نہیں ہوں گی جو عورت کے مزاج کے خلاف ہوں گی۔ چوتھا اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ ابھی تک عورت اور اس کے دائرہ کار پہ جو کچھ 3 پوائنٹس کہے گئے ہیں تو ان پر سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے، ان پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ خاص ایمرجنسی کی صورتحال میں، جس کو ہماری دینی اصطلاح میں اضطراری صورتحال کہتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کے دائرہ کار پہ اور جو کچھ ابھی کہا گیا ہے اس پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جنگ کی ایک حالت ہوتی ہے، تو جنگ کی حالت میں وہ ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے، تو اس حالت میں عورت اپنے گھر کو، اپنے چار دیواری کو چھوڑ سکتی ہے، اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، وہ مجاہدین کی مرہم پٹیاں کر سکتی ہے، ان کا علاج کر سکتی ہے، یعنی جنگی صورتحال میں عورت سرگرم رہ سکتی ہے اپنے دائرے سے باہر۔ اور اسی طرح ایک صورتحال یہ ہے کہ جیسے بالفرض عورت کا کوئی سرپرست ایسا نہیں ہے جو اس کو کما کے دے، تو ایسی صورت میں عورت معاشی طور پر سرگرم رہ سکتی ہے، عورت اپنے لیے کما سکتی ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے کما سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی بہت سارے دلائل، شواہد احادیث میں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ عورت کے پاس ایک خاص صلاحیت موجود ہے، اور وہ صلاحیت جس کی اسلامی ریاست کو، اسلام کو جس کی ضرورت ہے، وہ صلاحیت مردوں کے پاس نہیں ہے، عورت کے پاس ہے، تو عورت کی اس صلاحیت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس صلاحیت کے لیے وہ کسی مرد کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک خاص صورتحال ہے، تو ایسی صلاحیت، عورت کی ایسی صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو اس معاملے میں دین کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے اس کے خدمات لیے جا سکتے ہیں۔ تو ایسی مختلف ایمرجنسی کی یا اضطراری صورتحال یا ضرورت کے تحت عورت کے ان دائروں پر جو ابھی بتائے گئے ہیں ان پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں معاشرے کی جو حالت ہے، عورت جس طرح کے خواب دیکھتی ہے، عورت جس قسم کی چیزوں سے وہ انسپائر ہے، ہمارے ارد گرد مغربی تہذیب کا جیسا غلبہ ہے،
تو اس حالت کو بدلنے کے لیے وہ جبر اس میں کام نہیں دے سکتا، اس میں حکمت ضروری ہوگی، اس میں تعلیم و تربیت ضروری ہوگی، اس میں عورت کو سمجھانا ضروری ہوگا، اور ایک ایسی سویلائزیشن یا ایک ایسی کامیاب معاشرت دکھانے کی ضرورت ہوگی جہاں عورت کے وہ سارے مسائل بھی نہ ہوں جو مغرب گنواتا ہے، جو عورت کے ساتھ انصاف ہو، عورت کی شخصیت پوری طرح پھل پھول رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی مزاج کے مطابق ہو، اسلامی دائرہ کار کے اندر ہو۔ تو یہ ضروری ہے، یہ چیزیں یعنی اصلاح کی کوئی بھی کوشش، عورتوں کو بدلنے کی کوشش، معاشرے کو بدلنے کی کوشش، کوئی بھی کوشش جبر سے نہیں ہوگی، حکم سے نہیں ہوگی، ظاہر ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں بنیادی چیز جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے، اور وہ تمام خدشات دور کرنا ہے جو جدید عورت کے ذہن میں اسلام اور اسلامی معاشرت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہوگی۔ تو انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔